بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی زندگیاں آسان کر دے، ہماری مشکلوں کو دور کر دے اور ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میری جو یہ ویڈیو ہے یہ میرے اپنے ابو کے نام سے میں نے اس کو کیا ہے کہ آج میں اپنے ابو کی چند زندگی کی کچھ باتیں، چند واقعات یا پھر میرے ابو کا دنیا سے جانے تک کا جو سفر ہے وہ تھوڑا تھوڑا میں آپ کے ساتھ جو تھوڑا تھوڑا ہے وہ میں اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گی۔ تو سب سے پہلے کہ میرے ابو کے لیے آپ دعا کر دیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور یہ ویڈیو آج تھوڑی ایموشنل بھی ہونے والی ہے کیونکہ تھوڑا ایسا ہوتا ہے نا جب بندہ اپنے والدین سے پیار کرتا ہے تو پھر ان کی جو باتیں ہیں نا وہ تھوڑا کرنا مشکل ہو جاتی ہیں، وہ تھوڑا شیئر کرنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ویڈیو صرف میں اپنے ابو کے لیے بنا رہی ہوں، بس آج میرا یہی مقصد ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو والد صاحب ہیں وہ جنت کا دروازہ ہے، اور جو والدہ ہے وہ ان کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں ان کو لمبی زندگی اور صحت والی زندگی عطا کرے، جن کے چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے ابو الحمدللہ سے آرمی جاب پہ تھے، اور آرمی جاب میں میرے ابو ڈرائیور تھے۔ تو وہاں پہ یہ ہوا کہ کافی عرصہ میرے ابو نے جاب کی، اور پھر نا وہاں پہ میرے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور میرے ابو کی دو ٹانگیں دونوں ٹوٹ گئیں، بازو ٹوٹ گئے، یہ چن وغیرہ ساری ٹوٹ گئی تھی۔ کافی عرصہ میرے ابو زیر علاج رہے، اور پھر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ صحت یاب ہونے لگ گئے اور وہ صحت یاب ہو گئے۔ لیکن آرمی والوں نے، فوج والوں نے، انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ چنانچہ اب ہو سکتا ہے آپ ٹھیک نہ ہو سکیں، تو انہوں نے پھر بورڈ ان کو ریٹائرمنٹ کر دی، تو وہ پھر گھر آ گئے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے میری والدہ صاحبہ کی جو خدمات ہیں ان کے لیے انہوں نے ان کو اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا کر دیا، اور میرے ابو امی میں بہت ماشاءاللہ سے پیار تھا۔ پھر ایسے کرتے کرتے وہ میرے ابو کو ایک شوق تھا، ایک جنون تھا گاڑیوں کا، تو میرے ابو گاڑیوں کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ پھر میرے ابو نے گھر میں جو ہے نا وہ گاڑی لے لی اور چلانا شروع کر دی۔ پھر ایسے کرتے کرتے پھر میرے ابو کی ایک اور جگہ کمپنی تھی، وہاں بھی جاب لگی، لیکن وہ بھی ایز اے ڈرائیور ہی جاب لگی میرے ابو کی، کیونکہ میرے ابو کو یہ اچھا لگتا تھا اور یہ پیشن بھی تھا میرے ابو کا، تو ان کی وہی وہ ڈرائیونگ والی۔ وہاں بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ابو جو ہے ماشاءاللہ سے صحیح ہو گئے پھر دوبارہ سے۔ میرے ابو جہاں جاتے تھے، مطلب ایون کہ فیملی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی عیادت کے لیے جانا ہے، کوئی شادی کے لیے جانا ہے، کسی ایونٹ کے لیے جانا ہے، تو یہ ہوتا تھا کہ میرے ابو اور امی دونوں ساتھ جاتے تھے، کٹھے جاتے تھے۔ الحمدللہ اتنا پیار تھا ان میں۔ لیکن جب میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی نا جس دن، اس دن میرے ابو ایک آدمی کی ڈیتھ ہوئی تھی، ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے میرے ابو گئے تھے گھر سے، تو بائک پہ تھے، تو وہاں گئے، میرے ابو نے جنازہ پڑھا ان کا، وہ جنازہ پڑھ کے پھر اس کو دفنا کے واپس آ رہے تھے۔ لیکن اس دن میری امی نہیں گئی ساتھ، میری امی کو کچھ کام تھا، تو امی نے کہا کہ آپ چلے جائیں، آج میں نہیں جاتی ہوں تو آپ آج چلے جائیں، میں پھر عیادت کے لیے، افسوس کے لیے کل یا پرسوں پھر چلے جائیں گے۔ تو اس طرح میرے ابو اکیلے ہی چلے گئے۔ اچھا، وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو میرے ابو ماشاءاللہ ڈرائیور تھے، ان کو اچھی سینس تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان
کا ٹائم آ جاتا ہے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب بلا لیتا ہے انسان کو، تو وہ پھر کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا آ جاتا ہے کہ بندے کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن وہ بندے کو اس ٹائم جانا ہوتا ہے۔ جس ٹائم بندے کی سانسیں، جتنی اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی لکھی ہے، سانسیں لکھی ہیں، وہ اتنی ہی لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں وہ لے سکتا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں ہی رکھا ہے، الحمدللہ۔ تو وہ جب میرے ابو جا رہے تھے تو آگے سے ایک ینگ بچہ، جس کو یہ کہہ لیں انٹرینڈ تھا، کچھ پتہ نہیں تھا بائک کا، اس نے بہت سپیڈ سے بائک لائی اور میرے ابو کو بہت زور سے ہٹ کیا اس نے۔ تو وہ میرے ابو وہاں سے جب گرے تو وہ روڈ پہ، تو ایک سائیڈ پہ مطلب بائک ہو گیا ابو کا، اور ابو کی یہ جو انگلیاں ہیں یہ وہ روڈ کے ساتھ لگتی گئیں، اور یہ ٹانگ بھی لگتی گئی، تو وہ اس وجہ سے نا وہ کٹ گئی تھی۔ اور جب وہاں پہ کٹی تو وہ تھوڑا ایریا ایسا تھا کہ اس ایریے میں دور دور تک تھوڑا ہاسپٹل نہیں تھا، تقریباً ہاسپٹل پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ درکار تھا۔ وہاں سارے لوگ جب انہوں نے دیکھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جمع ہو گئے، انہوں نے ان کو ابو کو اٹھایا بھی، سائیڈ پہ کیا، لیکن گاڑی پہنچتے پہنچتے انہوں نے کال کی، جب گاڑی ایمبولینس وہاں پہ پہنچی، لیکن وہ پہنچتے پہنچتے کافی ٹائم لے گئی۔ پھر ان کو وہاں سے جو ہے وہ لایا گیا۔ تو وہاں پھر مطلب جب پتہ چلا تو امی، خالہ، سارے فیملی جو ہے وہ اکٹھی ہو گئی پھر وہ ان کے ساتھ۔ لیکن ابو کی جو آخری لمحات ہیں نا، وہ موت جو ہے وہ جس پہ آتی ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے، یا پھر موت سے پہلے کیا ہوتا ہے، کیا یہ اسی انسان کو ہوتا ہے، وہی جانتا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ میرے جو ابو ہیں، ان کی جو والدہ صاحبہ تھیں، ان کی جو ڈیتھ ہے وہ میرے ابو کے بچپن میں ہو گئی تھی۔ میرے ابو تقریباً کوئی 1.5-2 سال کے تھے جب میری دادی اماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو جب میرے ابو کو ایمبولینس میں ڈالا گیا، اور ابو ایک ہی چیز پڑھ رہے تھے، مطلب وہ پڑھتے، الحمدللہ میرے ابو نے حج کیا ہوا تھا، اور میرے ابو 5 وقت کے نمازی تھے، الحمدللہ۔ لیکن وہ جب میرے ابو اس کنڈیشن میں تھے نا، تو وہ ایک ہی چیز پڑھ رہے تھے، استغفار پڑھ رہے تھے، بس استغفار پڑھ رہے تھے، ان کی زبان مسلسل استغفار میں لگی ہوئی تھی۔ اچھا کیا ہوا کہ میرے ابو نے کسی کا نام نہیں لیا، میرے ابو نے کسی کو نہیں یاد کیا، صرف استغفار پڑھتے رہے۔ اور پھر میرے ابو نے کہا کہ اپنی والدہ کو آواز دی۔ ایسے لگا، ایسے مطلب محسوس ایسے ہو رہا تھا، ایسے لگا جیسے میرے ابو کی والدہ ان کے سامنے آ گئی ہیں۔ تو یہ جو منظر ہے نا، یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا کہ ابو کی والدہ بچپن میں انتقال کر گئی تھی، اور جب ان کے یہ دیکھیں کہ جب ان کے بیٹے کو تکلیف ہوئی تو وہ والدہ اس ٹائم آ گئیں، لیکن وہ نظر صرف اپنے بیٹے کو آ رہی تھی کہ ابو نے یہ اونچا کر کے کہا کہ میری ماں اب تم آ گئی ہو تو مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ یہ ابو نے نا 2-3 مرتبہ ایسے کہا کہ اماں اب آ گئی ہو تو اب مجھے چھوڑ کے نہیں جانا۔ تو یہ چیزیں اس ٹائم سمجھ نہیں آتی ہے نا، اس ٹائم بندے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہ جب بعد میں انسان بیٹھتا ہے ان چیزوں کے بارے میں، سارا وہ سوچتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں، تو وہ تب سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، مطلب یہ کیسے ہو گیا۔ تو تب سمجھ آتی ہے کہ ایک جو ماں ہے وہ اپنے بچے کی تکلیف پہ، اپنے بچے کی تڑپ پہ کیسے اپنے بچے کے سامنے آ گئی۔ پھر ان کو ابو کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا، لیکن وہ یہ تھا کہ ان کا جو خون تھا وہ بہت زیادہ باڈی سے ضائع ہو چکا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن ان کی جو زبان تھی نا، جو استغفار تھا، وہ ریگولر نا وہ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب ابو کی آخری سانس مطلب جسم سے ختم ہو رہی تھی نا، تو ابو کے ہونٹ ہل رہے تھے، ہونٹ ہل رہے تھے۔ جب ہونٹ بھی ہلنا بند ہو گئے نا، تو ابو کے اندر سے نا زبان ہل رہی تھی، وہ استغفار پڑھ رہی تھی۔
تو اس طرح جو ہے نا ابو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے. اور پھر میرے ابو ایک دن مطلب ڈیتھ ہوئی ان کی تقریباً 2:08-9 پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو ان کا جو خون تھا، جو بلیڈنگ ہو رہی تھی انہیں، وہ رکی ہی نہیں. پھر رات ہم نے جو ہے وہ ان کو رکھا. دوسرے دن میرے ابو کا 10 بجے صبح جو ہے وہ نماز جنازہ تھا. جس 10 بجے وہ کسی اور کا پڑھ کے آئے تھے نماز جنازہ، تو اسی 10 بجے پھر ان کا نماز جنازہ ہوا. تو جب ان کو غسل دیا گیا تو پھر لوگوں نے دیکھا، ان کو کہا کہ یہ ان کا خون بالکل نہیں رک رہا تھا. حالانکہ رات کو سارے برف لگائی ان کو ایسے، لیکن ان کا بالکل جسم جو ہے نا وہ جیم نہیں ہوا، نیلا نہیں پڑا. پھر اندر کفن کے اندر شاپ پر پلاسٹک رکھی گئی. پھر ان کو جو ہے وہ کفن میں ان کو کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ جو ہے اس شاپر کو خون ہٹ کر کے مطلب باہر کفن کو خون جو ہے وہ لگ رہا تھا، اور وہ لگ چکا تھا. باہر جو کپڑے واپس آئے تو ان کو خون لگا ہوا تھا. خیر، یہ میرے ابو کی جو ہے وہ زندگی اور آخری لمحات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. لیکن جو والدین ہوتے ہیں نا، آج میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتے، آپ صرف اپنے دل کی باتیں اپنے والدین سے کر سکتے ہیں. آج میرا دل کرتا تھا، بلکہ دل کرتا ہے کہ آج نا میرے ابو کہیں سے آ جائیں اور میں ان کے ساتھ ساری باتیں کر لوں، ان کو بتاؤں کہ کیا ہوا ہے، ان کو بتاؤں کیوں ہوا ہے، ان کو بتاؤں کیسے ہوا ہے، ساری باتیں ان کے ساتھ شیئر کر لوں. جب میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا نا، تو جب مجھے لے کے جا رہے تھے تو میرے ابو نے نا آخری مرتبہ مجھے یہاں پہ نا ایسے پیار کیا. جب میرے ابو نے مجھے پیار کیا نا، تو وہ پھر پیچھے گر گئے. مجھے پتہ چل گیا تھا میرے ابو گر گئے، میری آنکھیں بند تھیں. لیکن جب مجھے ہوش آیا تو وہاں پہ ڈاکٹروں نے جو ماں ہوتی ہے، مدر ہوتی ہے، اس کو پہلے ملنے کا بولا جاتا ہے کہ آپ آئیں اپنے بچے کو ملیں. تو میری والدہ صاحبہ مجھے دیکھنے کے لیے آئیں، لیکن دور سے وہ دکھاتے ہیں، قریب نہیں آنے دیتے. تو دور سے مجھے کہتے ہیں آپ آنکھیں کھولو، آپ کی امی آئی ہیں آپ کو دیکھنے کے لیے. میں نے آنکھیں کھولی، امی کھڑی تھی، مسکرا رہی تھی میری طرف دیکھ کے. لیکن میرے پتہ نہیں کیوں میری زبان پہ ایک ہی لفظ تھا، وہ یہ تھا کہ میرے ابو کو لے کے آئے. میں نے اپنے ابو کو دیکھنا ہے، میرے ابو کو لے کے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک بندے کی پرمیشن ہے، 2 کی نہیں ہے، ایک بندے کو دکھایا جاتا ہے یہ. تو میں نے کہا نہیں، آپ پلیز میرے ابو کو لا دیں. میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، بہت مشکل سے میری آنکھیں کھلی تھیں. تو میں نے کہا اگر آپ نہیں میرے ابو کو بلاتے تو میں اپنی آنکھیں نہیں کھولوں گی، اپنی آنکھیں دوبارہ بند کر لوں گی. تو پھر ڈاکٹروں نے ان کو کہا، باہر جو تھے ان کو کہا کہ ان کے ابو کو بلایا جائے. پھر تھوڑی دیر میں جو ہے میں نے دیکھا، مجھے کہا گیا کہ آپ دیکھیں، وہ دیکھیں آپ کے ابو کھڑے ہیں. تو میں نے جب وہ دیکھا تو سامنے میرے ابو کھڑے تھے، اور میرے ابو تھے تو مسکرا رہے تھے مجھے دیکھ کے، کہ خوش ہو رہے تھے کہ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے، میری بیٹی کا آپریشن کامیاب ہو گیا، خوش ہو رہے تھے. لیکن اندر اندر سے نا میرے ابو رو رہے تھے. وہ جو لمحے ہیں نا، وہ جو یادیں ہیں نا، شاید آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے میرے ابو بہت یاد آ رہے تھے. شاید میں یہ اپنی باتیں، یا شاید یہ جو میری باتیں شاید میں کسی سے کر نہ پاتی، شاید میری یہ باتیں کوئی سن نہ پاتا، شاید ابھی تک کوئی سنے بھی نہ. کیونکہ یہ جو ویڈیو میں بنا رہی ہوں شاید مجھے کوئی نہ سنے، کیونکہ اتنی لمبی ویڈیو ہے تو کون دیکھے گا، کون سنے گا. لیکن اتنا ہے
ایک چیز ہے کہ میں نے ویڈیو بنائی، اب یہ میرے اللہ کے حوالے ہے۔ اب میرا اللہ جانتا ہے کہ ایک بیٹی کی کیفیت کیا ہے اس کے والد صاحب کے لیے۔ بس اس ویڈیو میں یہی دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ تبارک تعالیٰ میرے ابو کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، بس میرے ابو کو کوئی تکلیف نہ ہو ابھی، بس میرے ابو جنت میں ہو، بس ایک بیٹی کی یہی دعا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، جن کے والدین چلے گئے ہیں دنیا سے، اور ان کو جنت میں کروٹ کروٹ جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی زندگی آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں کو آسانیوں میں لے جائے اور ہمیں ہدایت عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔